अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है कि अल्लाह ताला गुनाह कितनी बार माफ़ करता है। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए हैं उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं। इनमें कुछ लोग होते हैं जो कवी होते हैं इरादे के, जो फैसला कर लिया डट गए। कुछ लोगों में वो कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती, वो इधर उधर सोचते रहते हैं। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना होते हैं, कुछ लोग जिस्मानी तौर पर पैदाइशी तौर पर कमजोर होते हैं। तो अगर कोई कुव्वत इरादी कमजोर रखने वाला शख्स है, वो भी तो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का बंदा है, खताओं का ज़हूर हो जाता है, तौबा करता है, फिर कुछ अरसे के बाद फिर खता का ज़हूर हो जाता है, फिर तौबा करता है। तो हम तो ये समझेंगे कि एक हद के बाद फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हदीस सुनिए, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अब्दन अज़नब ज़ंबन, यकीनन एक बंदा जो है वो एक गुनाह करता है। फ़क़ाला, फिर वो कहता है रब, ऐ मेरे परवरदिगार, अज़नब तो फ़ग़फ़िर, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ फरमा दे। फ़क़ाला रब्बुहु, तो परवरदिगार ये कहता है आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा ये बंदा ये जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ भी कर सकता है और सजा दे भी सकता है। क्या मानी हुए, गुनाह उसने किया है लेकिन जानता है अल्लाह को कि वो माफ भी फरमा सकता है, तभी तो वो अल्लाह से माफी की दरख्वास्त कर रहा है। उसके इस जानने की बुनियाद पर, उसके इस इल्म की बुनियाद पर, उसके इस ईमान की बुनियाद पर फरमाया गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। सुम्मा मकसा माशाअल्लाह, फिर वक्त गुजरा जितना कि अल्लाह ने चाहा। सुम्मा अज़नबा ज़ंबन, फिर उससे गुनाह हो गया। फ़क़ाल रब अज़नबतु ज़ंबन फ़ग़फ़िर, फिर कहता है परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया, फिर मुझे माफ फरमा दे। फ़क़ाल रब्बुहु, अल्लाह फरमाता है आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा बंदा है ना जो जानता है कि उसका एक रब है, ईमान बिल्लाह उसके अंदर है, तभी तो पुकार रहा है। और यह भी जानता है कि वो गुनाह माफ भी कर सकता है और चाहे तो पकड़ भी सकता है, सजा भी दे सकता है। तो फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने फरमाया कि मैंने माफ कर दिया। सुम्मा मकसा माशाअल्लाह, फिर एक अरसा गुजरा उसके बाद। सुम्मा अज़नब ज़ंबन, फिर उसने गुनाह किया। क़ाल रब्ब अज़नबतु ज़ंबन आख़र, उसने कहा परवरदिगार मैंने तो फिर एक और गुनाह कर दिया, फ़ग़फ़िर ली, मुझे बख्श दे। फ़क़ाल आलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा बंदा जानता है ना कि उसका एक रब है जिसे वो पुकार रहा है, क्यों वो जानता है कि उसे इख्तियार हासिल है कि चाहे तो बख्श दे और चाहे तो पकड़ ले। उसके इस इल्म, इस ईमान की बुनियाद पर मैंने उसे माफ कर दिया। एक और हदीस, मैंने चूंकि इस गुफ्तगू के लिए इन अहादीस का तफाहुस किया है, ये तो बहुत है हदीसें, मैंने उनमें से कुछ चुनी है। हमारे पास वाइज नासिह, वो भी किसी शख्स को रोकते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, नहीं रुकता, तो कहीं गुस्से में आके अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना बड़ा जुर्म है, इसका अंदाजा कीजिए इस हदीस से।
تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہو؟ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَهُ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو۔ ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس نہ جاؤ۔ فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔
حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے۔ بالکل ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو ہمیں اس گناہ پہ ندامت ہونی چاہیے، واپس اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اور اگر توبہ ٹوٹ گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بندہ پھر دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ پاک کی ہمیں درس سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔